للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب ماہ رمضان کی آمد ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے۔ مسلمانوں سے ملاقات کروائیں گے جو مشقت میں محنت میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کی فرما برداری کر کے اسے راضی کرنے والے کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ پہلے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اس میں بھی مسلمان شریک ہو کر گرمی کے دنوں میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے اعمال میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہم روانہ ہوں گے مختلف علاقوں کے مسلمانوں تک، محنت کشوں تک، مزدوروں تک، مشقت کرنے والوں تک، تاکہ دکھا سکیں کہ ان کا رمضان کس طرح سے گزرتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اللہ عز و جل کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اس وقت ہم خادم حسین گوٹ میں ہیں اور یہاں بھی کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور محنت کش ہمارے جو مزدور ہیں، کام کرنے والے، یہ کس طرح سے ماہ رمضان گزارتے ہیں، اس پر ہم ان سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا رمضان آپ کا گزرتا ہے یہاں پہ؟ الحمدللہ، روزے بھی ہمارے ماشاءاللہ کمپلیٹ رہتے ہیں اور نمازیں بھی ماشاءاللہ، گرمیاں بھی ہوتی ہیں بھلے سردیاں بھی ہوں، تو اپنا جو ہے روزہ انشاءاللہ ایمان جو ہے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں یہ کام بھی کرتے ہیں۔ ان کا تو نام بھی جو ہے محمد رمضان ہے، تو محمد رمضان بھائی آپ بھی یہی مستری کا ہی کام کرتے ہیں؟ شروع سے کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، ہمت ہونی چاہیے، باقی اللہ پاک خود صبر دیتا ہے۔ گرمی بھی ہوتی ہے مگر انسان جو ہے اپنی کوشش کرے، جدوجہد جاری رکھے، اپنے روزے نہیں چھوڑے، تو ہمیں بھی ایمان ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے روزے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مشکل والا کام ہے بھائی۔ جی بالکل، یہ مشکل والا کام ایسے کریں گے، اور رمضان میں آپ کیسے اس کو یہ بالکل پورا دن اسی طرح سے کریں؟ بالکل ایسے کرتے ہیں سر۔ جیسے سے تو یہ ظاہر مشقت والا کام نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہمارے یہ محنت کش اسلامی بھائی ہیں، یہ محنت بھی کرتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، اور ابھی پھر چونکہ گرمیوں میں ہی رمضان آ رہا ہے تو گرمیوں میں بھی انشاءاللہ یہ محنت بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ جتنا بھی بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی چاہیے، جتنا ہمارے لیبر مستری بھی ہیں اور جتنے آفس میں بیٹھنے والے بھائی بھی، ہمارے دوست جتنی بھی ہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑیں انشاءاللہ، اس کی کیونکہ جزا روزے کی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کا روزہ ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا روزے کا کمپلیٹ رکھیں انشاءاللہ، ایمان اپنا مضبوط رکھیں، اپنی کمر باندھیں انشاءاللہ، روزہ رکھنا اللہ آپ کو ہمت دے، اور روزہ رکھنا بھی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ محنت کش ہو، کچھ بھی ہو، روزہ نہیں ہمارا روزہ تو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دنیا میں جتنا ہی عمل دشوار ہوگا وہ قیامت کے دن اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے دن میں روزہ رکھے اور رات میں قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ جذبہ دے اور اس نیکی کے کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، تاکہ ہمارے ماہ رمضان جو ہے وہ عبادت میں گزرے۔ اس کو ملاتے بھی ہیں، اچھا لگاتے بھی ہیں، اللہ ہمت دیتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، ٹائم گزر جاتا ہے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے یہ ہمارے محنت کش اسلامی بھائی ہیں، تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے راحت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، آسان کام ہوتے ہیں ان کے لیے، تو یہ جب محنت کش روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھ کر جو بھی دیگر کام ہے، ہماری محنت ہے، مزدوری ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان
ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے محنت کش کس طرح گرمی میں اور سارا دن محنت مزدوری کرتے ہوئے رمضان گزارتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ یہ ہماری یہاں مسجد غوثیہ جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے، تو یہاں کے محنت کش اسلامی بھائیوں نے، مزدوروں نے، جن کا کام جو ہے وہ اوپر پلستر کرنا ہے، اینٹیں وغیرہ لگانا بھی ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ سامان جو ان کا یہ بنتا ہے، ریت بجری وغیرہ، یہ اٹھا کر بھی اوپر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے پچھلے انہوں نے مکمل روزے رکھے ہیں الحمدللہ، اور اس سال بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم آپ کو دوسری جگہ بھی لے چلتے ہیں، وہاں پر کس طرح سے محنت کش اور مزدور ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ماہ رمضان کے لیے اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان۔ یہاں بھی اس وقت ہم گلشن معمار کے علاقے میں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ان سے انشاءاللہ ہم کچھ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان جو ہے وہ صبر و تقوی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس مہینے میں خاص جو ہے وہ ایک دینی مدنی ماحول قائم ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کو نیکیوں کی فصل قرار دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے جو ہے وہ حصہ پاتا ہے اور روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ رمضان کو اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی مشقت ہوگی، جتنی بھی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اور اس کے بعد جو نیکی کی جائے گی تو اس کا اجر یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے چونکہ ہم اس وقت بالخصوص ماہ رمضان کے حوالے سے مسلمانوں سے ملاقات کر کے تو ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں بھی کچھ مزدور ہیں جو پتھر اٹھا رہے ہیں، اور پتھر اٹھا کر یہ ریڑھی بھر کر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں بھی ظاہر ہے یہ کام کریں گے، تو یہ ماہ رمضان میں کیسے کرتے ہوں گے، یا ماہ رمضان میں ان کا کیا انداز ہوگا، کیسے یہ کام کریں گے، تو ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عابد بھائی۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ جی آزار خان بھائی۔ تو آپ یہ کیا بنا کیا رہے ہیں یہاں پر؟ یہ کچا کریں گے، یہ روڑی ڈالیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سخت کام ہے، پھر بھی کر رہے ہیں روزی ہے۔ اچھا اسی طرح چلتا ہے، کام ایسے چلتا ہے، ہلکا نہیں چلتا۔ گرمیوں میں تو چلے گا نا، چلتا ہے یہ چلے گا، یہ گرمیوں میں ابھی مکان بنا رہا ہے۔ اس کو توڑنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد کچا کریں گے، پھر بلاک لگے گا، 8 بجے آتے ہیں 6 بجے تک، اور رمضان میں کیا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی؟ 2 بجے تک۔ ہمارا یہی کام ہے۔ رمضان میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روزہ بھی سارے رکھتے ہیں، روزے مسلمان ہے، ہمارا فرض ہے روزے رکھنا، یہ تو کچھ نہیں ہے، جو ہے آگے آخر کام آئیں گے۔ کام کرنے پڑتے ہیں نا، کو بندہ رکھتا ہی نہیں ہے آج کل، دیکھ رہے ہو اونچی ماڑوں میں بیٹھے ہیں، پھلوٹے میں بیٹھے ہیں، ان کو تو روزوں کی گرتی ہی نہیں ہے۔ ہم پھر بھی اپنے ایمان پہ پکے انشاءاللہ زندگی رہی روزے رکھتے آئے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے روزہ، جی جی، روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، فرض نماز ہے۔ روزہ سال میں ہمیں 1 مہینہ ہوتا ہے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور روزانہ نماز جو ہے وہ 5 وقت فرض ہے۔ جی جی، جو کوئی مسلمان بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے، بلا مرض رمضان کا 1 روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو سارے روزے مل کر اس 1 روزے کا جو ہے وہ کفارہ نہیں بن سکتے۔ تو 1 روزہ چھوڑ دینا یا چھوٹ جانا، یہ سمجھے کہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ تھوڑا سا دکھائیں آپ، کہاں ہے آپ کی ٹرالی؟ کہاں ہے ٹرالی؟ لائیں آپ اپنی۔ کتنا وزن ہے اس کا؟ 22 کلو۔ ایک بلاک کا وزن کتنا ہے؟ 22 کلو ایک بلاک۔ ایک بلاک کا وزن 22 کلو؟ نہیں 22 تو 22 نہیں، 22 تو 5-6 کلو ہوگا۔ نہیں 22 کلو ہے یہ۔ 22 کلو ہے یہ؟ 22 کلو ہے۔ تو یہ اٹھا کے کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ یہ 10 لے کر جاتے ہیں وہاں سامنے ایک ساتھ؟ ایک ساتھ۔ اس کے اوپر دوسرا رکھیں، ذرا دوسرا بلاک اس کے اوپر رکھیں۔ ایسے نہیں رکھتے۔ اچھا، کیسے رکھتے؟
یہ دو کافی ہے، دو کافی ہے، دو کافی ہے. نہیں اٹھائے جائیں گے. ہم اٹھائیں گے. اٹھائیں. اچھا اس کے اوپر اور کتنے رکھتے ہیں؟ لائن ہم 10 لے کر جاتے ہیں ایک ساتھ. ہاں پٹھی پہ. ذرا دکھائیں، 2-3 تو اٹھا کے ذرا دکھائیں. دیتے تو بکری ہیں 4 تھی. یہ ایسے لے کر جاتے ہیں، رسی ہوتی ہے. اچھا رسی باندھتے ہیں اور پھر 10 بلاک آپ اٹھاتے ہیں آرام سے. اور روزے سے ہوتے ہیں. ہاں روزے. پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، یہ ایک بلاک جو ہے وہ 22 کلو کا بتایا جا رہا ہے، اور یہ 10 بلاک جو ہے وہ ہمارے یہ کیا نام ہے، عابد بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ رسی کے ساتھ باندھ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور روزہ بھی ہوتا ہے ان کا. تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ ایک بلاک تو اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی ایک وقت کے لیے، اور شاید 2 بلاک نہیں اٹھ سکتے. تو یہ 10 بلاک اٹھاتے ہیں اس طرح سے، اور روزہ بھی رکھتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمت طاقت بھی عطا فرماتا ہے روزہ دار کو جب وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نیکی کرتا ہے. جو بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھاتا ہے نیکی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ہم سب روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور بھی دیکھتے ہیں، یہاں ٹرالی ہے. ہم نہیں چلا رہے، وہ بچہ چلا رہا ہے. اچھا یہ کتنی لے کے جاتے ہیں یہ سارا دن چلتا ہے. اچھا سارا دن. اس میں کتنے کلو ہوگا؟ ایک من ہے. 30 کلو ہوگا. 30 کتنے؟ 30 کلو. 30 کلو ہے یہ، اور یہ سارا دن اسی طرح سے اس کو سارا دن یہ کام کرتے رہنا ہے اس طرح سے. اب دیکھیں یہ آپ نے بتایا ہمیں، تو ہمارے اندر تو مجھے تو بہت احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے کتنی راحت ہوتی ہے. وہ دکاندار جو مسلمان ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اور یہاں پنکھا بھی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، گرمی دھوپ بھی ہے. آپ کو ادھر اتنے مچھر کاٹتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، بچوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے نا. کام بچوں کے لیے کر رہے ہیں، مگر روزہ اللہ کے لیے رکھا. روزہ اللہ کے لیے. نماز ہے، فرض ہے ہمارے پاس فرض ہے. نماز فرض ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ سارے ہمارے فرض ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. ہمارے کچھ مزدور اسلامی بھائی جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا، ہم نے دیکھا ان کا سارا ایک نظام کہ یہ بلاک بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ سریا بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ اینٹیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. تو یقیناً یہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے یہ سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. جب مسلمان جو افطار کرتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کی افطار کی جو خوشی ہے وہ روایات میں آتا ہے انسان کی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کو قلبی سکون ملتا ہے، اس کو روحانی سکون ملتا ہے. اور جو مسلمان جو ہے روزہ رکھتا ہوگا اس کو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں حاضری کی جو شرف ملے گا روزہ رکھنے کی برکت سے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے دنیا میں باعث سکون اور اطمینان کا سبب بنتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم کسی اور جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا محنت کش مزدور طبقہ کس طرح سے جو ہے وہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو دھوپ میں، گرمی میں اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے بھی پیش کرتا ہے، اور بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز بھی پڑھتا ہے الحمدللہ. تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. اس وقت ہم پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں ایک باڑہ ہے جہاں پہ گائے اور بھینسیں ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں ذرا کیا سلسلہ چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اکرام بھائی. یہ آپ کا جو ہے دودھ وغیرہ نکالنے کی کیا ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتے 2 گھنٹے کا ٹائم. سر ہم یہ دودھ لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، شہر میں سپلائی کرتے ہیں. 2 بندے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. کرنا پڑتا ہے کام کا ٹائم. چارے کھلانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، تقریباً 1 بجے شروع ہو جاتے ہیں کام کرتے. 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک کام کرتے ہیں. ہم خود بھی روزے رکھتے ہیں، اور جو بھی یہاں کی عوام ہوتی ہے ہمارا بالکل ان کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ آگے ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی کھولو. بس یہی ٹائمنگ ہوتی ہے رمضان میں، ہم ہی لوگوں نے کرنا ہوتا تھا. بالکل اس ٹائم فارغ ہونے 4 بجے ویلے ہو گئے. اچھا رکھا کے مسلمان اللہ معافی رکھو نا روزے رکھنے پورے انشاءاللہ. یہ رمضان میں، بلکہ یہ تو پورے سال کا ہے، پھر رمضان میں خصوصاً یہ کام بڑھ جاتا ہے. ہم کو بھی مرنا ہے، ہم بھی گنہگار ہیں،
हम इसीलिए ये सारा कुछ करते हैं कि हमारे कोई बख्शिश हो जाए। बस भाई ये क्या आप लेके जा रहे हो उठा के? तूड़ी। इसको क्या करते हैं आप तूड़ी को? जानवरों को। जान तो इसमें मुश्किल से मुश्किल क्या काम है? मुश्किल तो मुझे सिर्फ चाहिए काम होता है, चारा वगैरह जो होता है वो क्या नहीं, वो थोड़ा आसान होता है। रमजान शरीफ का महीना बरकतों का महीना है, हम तो उनको तरकीब देते हैं कि भाई ये सारे काम जो इधर के हैं, ये दोनों दौलत सब कुछ इधर की है, कुछ आखिरत के लिए करो। तो आप लोग सहरी इफ्तारी कहाँ करते हैं? रास्ते में, रोड पर? रास्ते में चलते हुए रोजे हम रखते हैं। रोजे भी रखते हैं और रोजे नहीं भी रखते हैं, मगर यही है कि हम तो उनको तरकीब देते हैं कि भाई रोजा रखवाएं, खुला ही अल्लाह ही खुलवाता है। रोजा रखने वाले के लिए बड़ी बड़ी प्यारी रिवायत मिलती हैं, अल्लाह ताला उससे राजी होता है। रोजा जो है जहन्नम में जाने से बचाएगा और दाखिले जन्नत कराएगा इंशाल्लाह। अपने बाड़े के ऊपर जो है वहाँ पे राइश बनी हुई है, वहाँ पे माशाल्लाह रोजे जो है रखवाते हैं, रोजा जो है लोगों को इफ्तार कराते हैं। फिर अभी इंशाल्लाह ताला बाड़े के ऊपर ही पढ़ाते हैं। एक महीने के अंदर डालखाने से एक जो है मौलवी साहब मंगाते हैं, जो हमारा इस्लामी भाई है अहले सुन्नत का, माशाल्लाह 30 ही रोजे जो है ऊपर तरावी इंशाल्लाह होती है। तो जो भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं उनको जन्नत के दरवाजे पर जो है सिराब किया जाएगा, ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा रोजादारों को, उनको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और इस्लामिया से भी आपकी मुलाकात कराते हैं इंशाल्लाह। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताएं क्या काम कर रहे हैं? आप करते हैं? ट्रक चलाता है। ट्रक चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर है। मजदूरी लेती मेथी ब्लॉक चलाएगा। हम इस तरह करेगा, रोजा रखता है, मजदूरी करता है। हम रेती ब्लॉक चलाएगा, रमजान कवर कर दे, रोजा पकड़ गए। रमजान में भी मजदूरी करता है, रमजान भी पकड़ता है, रोजा भी पकड़ता है, मगर मजदूरी भी करता है। आप भी खान भाई? उर्दू समझता नहीं यार, उर्दू समझता नहीं यार, उर्दू नहीं है, उर्दू निश्ता। रमजान में होता है, रोजे से पहले बंद कर दिया जाता है। अच्छा, शॉप, बाकी नमाजें वगैरह ये दी जाती है। अपना कारोबारी गाड़ी है मेरा जी, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। सहरी इफ्तारी का इंतजाम भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जो रोजा रखेगा ना उसके लिए आखिरत जो है वो आसान हो जाएगी। क्या करें, काम तो करना ही है ना, और रोजा भी रखें। बिल्कुल 100%। रोजा फर्ज है हर हालत में, नमाज फर्ज है हर हालत में फर्ज है। मैं तो काम छोड़ के भाग के चला तो मैं नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। रोजे में एक ट्रिप लगता है और बाकी 2-2 ट्रिप लगाते हैं ड्राइवर, क्योंकि रोजे में मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ी सहूलत होगी, इसीलिए ताकि ये नमाज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पढ़ रहे हैं, और रोजे में तो फिर और भी कोशिश कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर भी और कंडक्टर भी। प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने मुख्तलिफ मेहनत कश अफराद से मुलाकात की। इसमें वो लोग जो मेहनत और मजदूरी करते हैं, गारा उठाते हैं और छत पर लेकर जाते हैं, और फिर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो गवाले जो दूध वगैरह और भैंसों को चारा वगैरह भी पहुंचाते हैं दिन भर। इसी तरह मजदूर दीगर तबका है, इनसे भी मुलाकात हुई। तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें लेकर आता है रमजान। और दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार साहब कादरी मद्दाजुल आली पूरा साल हमें ये दुआ पढ़ के बताते और सुनाते रहते हैं कि अल्लाह हमें आफियत और सेहत के साथ रमजान से मिला दे। तो खुश नसीब हैं वो मुसलमान के जो रमजान का रोजा रखकर अपनी आखिरत को संवारते हैं, क्योंकि रवायत में आता है कि जो कोई मुसलमान रमजान में दिन में रोजा रखता है, रात को इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।